شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. روزے کا آغاز ہوگا نیت سے. اصل میں روزہ جو ہے اس کی نیت یہ دل کے خیال کا نام ہے. اس میں الفاظ ضروری نہیں ہوتے. وہ جو آپ دیکھتی ہیں مختلف مسلمان افراد جو کہ خاص نیت کرتے ہیں, ٹی وی پہ بھی آپ دیکھتی ہیں وہ بصوم غد نویت من شہر رمضان, یہ والی نیت چاہے وہ عربی میں ہو چاہے اردو میں ہو, اس کا زبان سے دہرانا یا دل میں بھی دہرانا یہ واجب نہیں ہے. بس آپ اٹھی ہیں صبح سحری کے لیے, آپ اٹھ رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, گھر میں تیاریاں ہو رہی ہیں, کیا ہے یہ سب نیت ہی تو ہے کہ آپ آج روزہ رکھیں گی. اب جتنی بھی عبادات ہیں سوائے ایک عبادت کو چھوڑ کر جس میں زبان سے کرنے کی تاکید آئی ہے نیت کو, اس عبادت کے علاوہ ہر عبادت جو ہے جس میں نماز بھی شامل ہے اور روزہ بھی شامل ہے, اس میں زبان سے ادا کرنے کے سلسلے میں نہ صرف یہ کوئی تاکید نہیں ہے بلکہ اکثر فقہا نے تو مکروہ بھی قرار دیا. اور بہت سے مسائل ایسے ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس نماز کی نیت زبان سے کر لی, جیسے نماز احتیاط, تو اس سے وہ اصل نماز بھی باطل ہو جائے گی, جس کے تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں. تو بہرحال صرف ایک ہی عبادت ایسی ہے اور وہ حاجیوں کے لیے حالت احرام میں آنے, جس وقت وہ احرام پہن رہے ہوتے ہیں تو احرام کی خاص نیت ہوتی ہے, اس نیت کو زبان سے دہرانا یہ مستحب قرار دیا گیا. آپ عام زندگی میں بھی دیکھتی ہیں کب آپ مدرسے آنے کے لیے کوئی نیت کرتی ہیں کہ گھر کے دروازے پہ آپ کھڑی ہو جائیں کہ میں مدرسے جا رہی ہوں, واجب قربتاً اللہ یا مستحب قربتاً اللہ, اس طرح کی کہاں نیت آپ کرتی ہیں. بس آپ کی نیت یہ ہوگی کہ جیسے ہی وقت شروع ہوگا رمضان کا روزے کا, وہاں سے میرا روزہ شروع ہو جائے گا اور وقت افطار جو غروب شرعی ہے وہاں پہ میرا روزہ اختتام پذیر ہو جائے گا. اس دوران میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں گی. بس یہ نیت ہے, اس میں اپنی نیت کو دہرانے کی اور الفاظ کو لانے کی یہ کوئی ضرورت نہیں. پھر ایک مسئلہ ایک آتا ہے, روزے میں نیت کا کنٹینیوس اور مسلسل ہونا ضروری. استدامت نیت روزہ جس کو کہا جائے, استدامت کہتے ہیں کنٹینیوٹی ہونی چاہیے. بہت سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے روزہ توڑنے کا ارادہ کر لیا پھر چاہے روزہ نہیں بھی توڑا تب بھی آپ کا روزہ باطل ہو جاتا. آقا کوئی اس بات کے قائل تھے اور آقا سیستانی بھی اس کے قائل. روزہ توڑنے کی نیت کی اور پھر اس کے بعد روٹ کینسل کر دیا. مثلا ہم گئے فریج تک پانی پینے لگے, ایک دم سے خوف خدا آ گیا کہ ارے یہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں, الپروردگار میں توبہ کرتا ہوں, بلا وجہ میں مثلا روزہ توڑ رہا تھا, تب بھی آپ کا روزہ باطل ہوگا. کیونکہ روزے کی نیت میں استدامت کنٹینیوٹی ضروری تھی, کہیں پہ بھی بریک نہیں آنا چاہیے نیت میں. یعنی جہاں آپ نے نیت روزے کو توڑنے کا ارادہ کیا وہیں روزہ ٹوٹ گیا, چاہے اس کے بعد آپ کچھ کھائیں پیئیں نہ بھی کھائیں نہ بھی پیئیں, کوئی روزہ توڑنے والا کام نہ کرے تب بھی روزہ گیا. البتہ اگر آپ نے کھا پی بھی لیا تو کفارہ بھی آ جائے گا, لیکن اگر صرف اس طرح سے ہوا ہے تو صرف قضا کی حد تک بات رہتی. یعنی پھر پورے دن کھانے پینے سے رکنا بھی ہے, کیونکہ روزہ تو ہو گیا باطل, لیکن کھانے پینے سے بھی رکنا ہے اور بعد رمضان اس روزے کی قضا بھی کرنا. اچھا, اس میں ایک اور بھی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ ہم نے ارادہ بھی نہیں کیا, صرف متردد ہو گئے, متردد تذبذب میں پڑ گئے, روزہ توڑوں یا نہیں توڑوں. مثلا بہت پیاس لگ رہی, نے کہا دل چاہ رہا ہے کہ روزہ توڑ لوں, پھر سوچ رہے ہیں کہ نہیں توڑنا چاہیے, توڑوں نہیں توڑوں, روزہ تب بھی ٹوٹ گیا. صرف امام خمینی فرماتے تھے کہ جب تک کہ کوئی روزہ توڑنے والا کام نہ کرے تب تک روزہ نہیں ٹوٹتا. یعنی ہم نے پانی پی لیا تب ٹوٹے گا, لیکن تردد میں یا روزے کو توڑنے کے ارادے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. لیکن آپ نے سنا کہ ہمارے مجتہدین کا پورا گروہ ہے ایسا کہ جو یہ بات کہتا ہے کہ روزہ توڑنے کا ارادہ بھی کر لیا جائے اور چاہے ہم نے روزہ توڑنے والا کوئی کام نہیں بھی کیا ہو تب بھی روزہ گیا, حتیٰ کہ تذبذب کا شکار ہو جائیں
جو تذبذب اور تردد بھی نہیں آنا چاہیے. توڑو نہ توڑو، توڑو نہ توڑو، تب بھی روزہ گیا، چاہے توڑے یا نہ توڑے، مرضی آپ کی. مرضی سے مراد مرضی تو پھر بھی نہیں ہے، کیونکہ کھا پی نہیں سکتے، لیکن یہ روزہ پھر بھی گیا. تو یہ ایک مسئلہ خاص طور پر دماغ میں رکھنا چاہیے. اچھا، ایک بات اور بھی ہے کہ یہ فقط رمضان کے روزے کی بات ہو رہی ہے. یہ جو آپ نے روزے کی نیت میں استدامت کا مسئلہ سنا ہے، کنٹینیوس ہونا چاہیے، تردد نہیں ہونا چاہیے، روزہ توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہونا چاہیے، یہ فقط ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا مسئلہ. اگر ہم اسی رمضان کے قضا روزے رکھ رہے ہوں یا کوئی اور روزہ اور تاریخوں میں رکھ رہے ہوں، یہ اس کا مسئلہ نہیں. یہ جتنا بھی آپ اس طرح کی نیتیں آگے پیچھے کرتے رہیں، عام جیسے مستحب روزہ رکھ رہی ہیں آپ عام دنوں میں، جتنی بھی نیتیں 100 دفعہ نیت روزہ توڑنے کی کریں اور 100 دفعہ آپ ارادہ کو اپنے کینسل کریں، تذبذب کا شکار ہوں، کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ صرف رمضان کا فقط مسئلہ. اور مستحب روزے کے اندر تو ایک مسئلہ اور بھی ہے کہ اگر آپ نے پورے دن مثلا صبح سے ایسے کاموں کے لیے نکلے، ناشتہ بھی نصیب نہیں ہوا، اسپتال جانا پڑ گیا تھا کہ رشتے دار کو لے کے وہاں اتنا مصروف رہے کہ شام کے 4-5 بج گئے، ہم نے کہا سوچا دل میں کہ اگر 1 گھنٹے بعد تو افطار ہونا ہی ہے، 2 گھنٹے بعد کاش آج ہم روزہ ہی رکھ لیتے. تو اگر کوئی شخص پورے دن روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیا ہو تو وہ افطار سے چند منٹ پہلے بھی، وقت سے چند منٹ پہلے بھی مستحب روزے کی نیت کر سکتا. اس میں ضروری نہیں ہے کہ مستحب روزے کی نیت وہ ادھر فجر سے سٹارٹ، یعنی بشرطے کہ آپ نے روزہ توڑنے والا کوئی کام نہ کیا، لیکن ہم نے دن میں پانی وانی پی لیا تھا تو پھر اب وہ نیت نہیں کر سکتے. لیکن اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں اور دن میں خود بخود ہی بغیر نیت کے ہی اتنا وقت ہم نے گزار لیا، بغیر کچھ کھائے پیے اور روزہ توڑنے والا کوئی کام کیے بغیر، تو افطار سے چند منٹ پہلے بھی اگر نیت کر لیں تو مستحب روزہ کاؤنٹ ہو جائے گا اور 3 منٹ بعد ہی افطار کر لیں. یہ ایک مستحب روزے کے اندر ایک خاص ایک چیز آ جاتی ہے.